الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا ألفا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. آمنت بالله، صدق الله العظيم. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. عزیزان من، آپ تمام احباب کے سامنے قرآن المجید فرقان الحمید سے سورہ انفال کی آیت نمبر 64 اور 65 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھ ناچیز کو ان آیات مقدسات کے متعلق سچ اور حق بات بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من،
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی، اے محبوب، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے نبی، حسبک اللہ، اللہ تجھے کافی ہے، اللہ تجھے کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اور تیرے پیروکار، تیرے تجھ پر ایمان لانے والے، تیرے مومن غلام، یہ تجھے کافی ہیں۔ اللہ کافی ہے، مومن کافی ہیں۔ اللہ حسب مددگار ہے، اور یہ مومن مددگار ہیں۔ یہ آیت مقدسہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عمر ایمان لائے، جب حضرت عمر ایمان لائے۔ بدھ کا دن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی حضور دعا کی کہ اللہ، عمر بن ہشام جو ابو جہل سے مشہور ہے، حضور کی دعا، اے اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کا مددگار بنا دے۔ عمر بن ہشام ابو جہل حضرت عمر کا ماموں ہے، سگا ماموں ہے۔ اور کفار مکہ کا سرپنچ سردار ہے۔ حضرت عمر طاقتور ترین شخص ہیں مکہ کے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت عمر سے کچھ دن پہلے حضرت حمزہ اسلام لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں۔ ابو جہل نے آپ کو ضرر پہنچایا۔ حضرت حمزہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ جب شام کو حضرت حمزہ مکہ واپس آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے بھتیجے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن خدا ابو جہل نے تکلیف پہنچائی ہے، ضرر پہنچایا ہے۔ تو حضرت حمزہ نے تلوار اٹھائی اور ابو جہل کے یہاں پہنچ گئے۔
لوگوں نے بیچ بچاؤ کیا، ابو جہل کو بچا لیا۔ حضرت حمزہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ بھتیجے، میں نے تیرا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں اس بات سے خوش نہیں، اس پر آپ سے خوش نہیں، ابو جہل سے بدلہ لیا ہے میرا، میں اس پر خوش نہیں۔ تو حضرت حمزہ نے پوچھا کہ بھتیجے پھر خوش کس طرح ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ اسلام لے آئیں۔ حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسلام میں داخل ہو گئے۔ کفار کی قوت کمزور ہو گئی، اب سازشیں گڑنے لگے کہ ہے کوئی جو محمد کو قتل کرے۔ حضرت عمر جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تلوار لے کر نکلتے ہیں کہ میں محمد کو قتل کر دوں گا۔ حضرت عمر کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اپنے نفس کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ کیوں کہ اللہ کے حضور مصطفیٰ کریم کی دعا ان کے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ نکلے تھے قتل کرنے کے لیے لیکن مصطفیٰ کی غلامی میں حاضر ہو گئے۔ مصطفیٰ کے غلام بن کر حاضر ہوئے، اسلام لائے اور اعلان کیا کہ اب مسلمان چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، ببانگ دہل اعلانیہ عبادت کریں گے۔ اور اب ہم اس وقت چاہ کر بیت اللہ میں عبادت کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس وقت جو صحابہ تھے، حضرت عمر سے پہلے 33 مرد اور 6 خواتین اسلام لا چکے تھے، 39 تھے مسلمان صحابہ اور صحابیات، 39 تھے۔ حضرت عمر 40ویں شخص ہیں جو اسلام لائے، حضرت عمر 40ویں شخص ہیں، اور 40 کے عدد پر تغیر ہوتا ہے، 40 پر تبدیلی آ جاتی ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 40 ایام گزر جاتے ہیں، یعنی 4 ماہ گزر جاتے ہیں، استقرار حمل ہوتا ہے، 40 دن مکمل ہوتے ہیں، خون میں تبدیل ہو جاتا ہے پانی، پھر 40 دن بدلتے ہیں، وہ لوتھڑے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر 40 دن گزرتے ہیں تو وہ گوشت کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب فرشتہ آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، 4 ماہ مکمل ہونے پر اس میں جان پھونکتا ہے۔ 4 ماہ مکمل ہو گئے، اب اس میں جان پھونکتا ہے، حمل میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔
جو جنین بچہ پیٹ میں ہے اس میں چاند پیدا ہو گئی، فرشتے نے روح پھونک دی، چاند پھونک دی، اب اس کی تقدیر لکھتا ہے کہ شقی ہوگا سعید، مومن ہوگا یا موذی کافر، لکھ دیا جاتا ہے۔ کہاں رہے گا، کیا کھائے گا، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ابھی شکم مادر میں ہے بچہ، اس کا پہلے رزق لکھ دیا جاتا ہے، کہاں رہے گا، کس حال میں رہے گا، کتنی عمر پائے گا، کہاں مرے گا، اس کا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو 40 پہ تغیر آتا ہے۔ حضرت عمر 40ویں مرد تھے، تغیر آ گیا۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ اب مسلمان چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، ہم ابھی جا کر بیت اللہ میں عبادت کریں گے۔ موجود صحابہ کی 2 صفیں بنا لی، ایک کے آگے حضرت حمزہ اور دوسرے کے آگے حضرت عمر چل رہے ہیں۔ انقلاب آ گیا مکہ میں۔ حضرت عمر اور حضرت حمزہ دونوں شہ سوار تلواروں کے ساتھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں لے کر بیت اللہ میں داخل ہوئے، حرم شریف میں نماز پڑھی۔ حضرت عمر نے اعلان کیا کہ سن لو، عمر مسلمان ہو گیا ہے، عمر مسلمان ہو گیا ہے، عمر ایمان لے آیا ہے، محمد کی غلامی میں آ گیا ہے۔ کفار نے آپ کو مارنا چاہا، ابو جہل جو کہ آپ کا ماموں تھا کہنے لگا کہ میں نے عمر کو امان دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا اور فرمایا کہ مجھے تیرے امان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کافی ہے۔ قرآن نازل ہوتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے محبوب تجھے اللہ کافی ہے اور یہ مومن کافی ہیں۔ اللہ کافی ہے، یہ مومن کافی ہیں۔ اللہ مدد کرنے والا ہے، یہ مومن مددگار ہیں۔ اللہ حقیقی مددگار، مومن مجازی مددگار۔ مومنوں کی مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہے۔ بندہ جو بندے کی مدد کرتا ہے یہ حقیقی مدد نہیں، یہ مجازی ہے۔ حقیقی مدد اللہ کی ہے، اللہ نے اسے مددگار بنایا ہے بندے کا۔ تو اللہ نے مومنوں کو مددگار بنایا ہے۔ تو فرمایا حضرت عمر کے ایمان لانے پر جبریل آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آج عرش کے ملائکہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیوں؟ عمر کے ایمان لانے پر۔ حضرت عمر کے ایمان کے بارے میں حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے لوگ پیش کیے گئے، ان پر کرتے تھے، قمیص تھے، کسی کے قمیص سینے تک ہے، کسی کا اس سے کچھ نیچا ہے، سینے تک ہے، کسی کا اس سے کچھ نیچا ہے۔ عمر کو پیش کیا گیا، اس کی قمیص لمبی ہے جو زمین پر گھسٹ رہی ہے،
طویل لمبی قمیص ہے۔ صحابہ نے عرض کی اولتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان، کہ عمر کامل الایمان ہے، اس کا جبہ زمین پر گھسٹ رہا ہے، یہ ایمان ہے۔ حضرت عمر کے ایمان کی قوت یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گلی سے عمر کا گزر ہو جائے، جس گلی سے عمر کا گزر ہو جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ شیطان ڈرتا ہے حضرت عمر سے، شیطان ڈرتا ہے حضرت عمر سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوتی ہے، بڑھیا ہے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نظر مانی تھی کہ میرا کام ہو گیا تو میں دف بجاؤں گی، میرا کام ہو گیا تو میں دف بجاؤں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجا لے۔ وہ دف بجانے لگی، صدیق اکبر آئے، وہ دف بجا رہی ہے، عثمان غنی آئے، وہ دف بجا رہی ہے، دیگر صحابہ آئے، وہ دف بجا رہی ہے۔ حضرت عمر جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس بڑھیان نے دف اپنے ران کے نیچے چھپا لیا، دف بجانا بند۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اے عمر شیطان تجھ سے ڈرتا ہے، اے عمر شیطان تجھ سے ڈرتا ہے۔ بعض صوفیہ نے یہ عمل لکھا ہے کہ جس کو کثرت احتلام کا عارضہ ہو وہ اپنے پیٹ پر حضرت عمر کا نام اس طرح لکھے کہ ناف میم کے بیچ میں آئے، ناف میم کے بیچ میں آئے تو اللہ تعالیٰ اسے کثرت احتلام کے عارضے سے پناہ میں دے دے گا، کیونکہ یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کثرت احتلام یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے نام کی برکت سے شیطان کے شر سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو فرمایا ایمان والے کافی ہیں، ایمان والے کافی ہیں، یہی ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں کافی ہے، اللہ اور اس کا رسول ہمیں کافی ہے۔ رب نے فرمایا اے محبوب اللہ اور ایمان والے کافی ہیں۔ ہم ایمان والے یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں کافی ہے، یہی ہمارے مددگار ہیں۔ اللہ حقیقی مددگار ہے اور اللہ والے مجازی مددگار ہیں۔ شفا رب دیتا ہے لیکن دوا اور ڈاکٹر کی طرف نسبت مجازن ہوتی ہے کہ فلاں دوائی استعمال کی اس سے فائدہ ہو گیا، یہ دوائی کا فائدہ مجازن ہے فائدے کی نسبت دوا کی طرف، ورنہ شفا دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ ڈاکٹر کی طرف شفا کی نسبت مجازن ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم اہل سنت و جماعت جو اللہ کے اولیاء کی طرف نسبت کرتے ہیں مدد کی کہ یہ مددگار ہیں، یہ نسبت مجازی ہوتی ہے،
حقیقی نہیں، حقیقی مددگار اللہ ہے۔ اب کوئی بھی بندہ کسی کی مدد کرتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، یہ مدد من جانب اللہ ہے، بندے کی طرف نسبت مجازن ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر رحم و کرم فضل فرمائے، احکام شرع سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا